बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। हम तो इन खबरों में ये है कि अमेरिका में मौजूद जो पाकिस्तान के सफीर हैं उनको पाकिस्तान तलब कर लिया गया है। आने वाले 24 घंटे में वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब से पहले पहले दोबारा अमेरिका भी जाना है। उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। जी हाँ, वाकई क्या इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर दी गई थी हुकूमत की तरफ से? इस सिलसिले में राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ नीम ऑफर और रजामंदी या कुछ इस टाइप की कोई चीज बताई है, उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। और अमेरिका ने दोबारा ये जो अब जो 60 अफराद को फौजी अदालतों से सजा मिली है उस पर तशवीश का इजहार किया है। इसकी भी कुछ तफसील है, दीगर कुछ अहम खबरें हैं, उसकी भी कुछ तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले जरा अभी वो कह रहे हैं अब रद्द अमल आना शुरू हुआ ना, जब वो रद्द अमल आना शुरू हुआ तो वो डेफिनेटली आपको आगाह करना बहुत जरूरी है। कल डीजी आईएसपीआर ने अपनी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, उसका सिर्फ और सिर्फ मरकज और महवर जो था थोड़ी हद तक तो था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल, लेकिन मुकम्मल तौर पर एक सियासी प्रेस ब्रीफिंग थी डीजीआईएसपीआर की। और उसका बिल्कुल मरकज जो था सियासी मामला हो, उसके दफाई मामला हो, उसकी खारजा पॉलिसी रिलेटेड हो, वो तमाम की तमाम उसका जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही ठहराया गया था। यानी मुकम्मल तौर पर ये सिक्योरिटी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इसको अगर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कहा जाए तो ये बिल्कुल झूठ होगा। और चाहे इसके कि इसका एजेंडा ये नहीं था, लेकिन बाकायदा तौर पर जो मेरे पास इतलात है कि ये ब्रीफ कर दिया गया था कि कुछ और कौन कौन सी चीज़ें किस किस्म की ली जाएंगी। वो जो डीजीआईएसपीआर ने जिस जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो पार्लियामेंटेरियंस ने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस किसी और किस्म के थे, सूरत हाल कुछ और थी। आप पाकिस्तान की किसी सियासी हुकूमत को, चाहे आप इमरान खान साहब पे या पीटीआई पे डाल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं था, आपके इदारे ने किया था। अफगानिस्तान से अफगान तालिबान को लाके पाकिस्तान में सेटल करने की बात, आप पाकिस्तान के तमाम नुमाइंदों को, अवाम के नुमाइंदों को आप लोगों ने ब्रीफ किया था। वो जिस तरीके से वो जवाब आया ना सर, वो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बताता हूँ, उन्होंने कहा अफगान तालिबान और टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात के हवाले से ना, जो मेंबर पार्लियामेंट उस वक्त के भी थे और कुछ इस वक्त के भी हैं, उन तमाम ने गवाही दी है। और अक्सर बेशतर ने, मैं डीजीआईएसपीआर को बताया कि जनाब ऐसा नहीं था, उस वक्त भी आप ही थे और आप भी आप हैं। सबसे पहले सायरा बानो साहिबा जो थी, जो जीडीपी जीडीए की थी, उन्होंने बताया कि उस वक्त बताया कि अरकान पार्लियामेंट नाराज़ हुए थे कि तहरीक तालिबान के लोगों से बात करने के हवाले से, उनको सेटल करने के हवाले से, मगर नहीं, जनरल बाजवा साहब की जिद थी कि उनकी सेटलमेंट के साथ तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएँ। अफ़गानिस्तान में भागे हुए तहरीक तालिबान वाले, उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ और उनको पाकिस्तान में सेटलमेंट के साथ उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। उसके बाद एक और बयान आया जी, अमीर हैदर खान होती, एएनपी के जी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कहा गया था, इन कैमरा था, पार्लियामेंट का इजलास था, जिसमें जनरल बाजवा साहब थे और डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद साहब थे। उन्होंने कहा हमें मिनट में कहा गया था, मीटिंग में कहा गया था कि हमने अफगान तालिबान को वापस लाना है, पाकिस्तान में आकर बसाना है, अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान को, यानी टीटीपी वालों को। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ये ही चाहते थे। इसके अलावा मोनस लाई, वो भी एमएनए थे और उन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि डीजीआईएसपीआर को करेक्ट किया। उन्होंने कहा मैं उस वक्त पार्लियामेंट में था, आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई ने हमें पार्लियामेंट में एक लंबी चौड़ी ब्रीफिंग दी थी और कि दहशतगर्दों का बेहतर हल ये है कि उनको रिफॉर्म किया जाए। और उन्होंने कहा ये सिर्फ हम लोग गवाह नहीं है, मौजूदा पीडीएम के कई एमएनए और एमपी जो इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह कह लें, जिसमें ख्वाजा आसिफ कह लें, ख्वाजा आसिफ के तो पिछले ट्वीट्स वगैरह भी सामने आ चुके हैं कि उस वक्त उन्होंने क्या कहा कि ब्रीफिंग हमें कैसे दी गई है। मतलब ऐसे नहीं है कि जो डीजी आईएसपीआर कह रहे हैं वो सच है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मीटिंग के अंदर हमें ब्रीफ किया गया था। यानी वैसे भी कॉमन सेंस है यार, सिक्योरिटी के हवाले से जो थ्रेट है वो हमें फौज बताएगी ना, इमरान खान को थोड़ी पता होगा। जो इमरान खान को ब्रीफ किया जाएगा, इमरान खान उसी पे एक्शन लेंगे ना। ये बड़ी सिंपल है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हर चीज़ का मलबा जो है ना पाकिस्तान तरीके से आप पे ना डालें या किसी सियासी हुकूमत पे ना डालें। तो पार्लियामेंटेरियंस की ज़ुबान थी। हाँ, अभी ज़रा उनके मुंह गुंग हुए हुए हैं, जावेद लतीफ़ नहीं बोलेंगे क्योंकि उस मीटिंग में वो थे जब जनरल बाजवा ने मीटिंग करके कहा था, मुलाकात करके कहा था कि ये होने जा रहा है, हम ये करने जा रहे हैं। जब फैज़ हमीद साहब ने कहा था ये होने जा रहा है, हम ये करने जा रहे हैं, उस वक्त तो ये थे। अब ये नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी बोलेंगे तो इनके मुंह में पानी चला जाएगा। जब पानी चला जाएगा तो फिर आपको पता है, हाँ, बड़े-बड़े जानवर डूब जाते हैं। ये तो फिर भी हमारे सियासतदान हैं। तो यहाँ थी। इधर ये अब यहाँ तो तुर्की में तुर्की जवाब आता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसका पूरा रद्द-ए-अमल दिया और उसको भी मैं अगर वन बाय वन करके मैं आपके साथ चलूँ, तो उसकी डिटेल्स इतनी इंटरेस्टिंग है
یعنی جو جو الزام پاکستان تحریک انصاف پہ لگائے گئے، پاکستان تحریک انصاف نے آفیشیل اپنے اکاؤنٹ سے جس کو شیئر کیا، جس کو میں پورا نہیں سناتا لیکن اس کے کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں. انہوں نے کہا نہایت ناقص، ڈی جی آئی ایس پی آر کو جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کہا نہایت ناقص، غیر حقیقی اور نفرت آمیز بنیادوں پر کھڑا ریاستی بیانیہ عوام اور ریاستی اداروں کو مد مقابل لانے اور تصادم کی کیفیت کو ہوا دینے کی ایک بڑی وجہ بن رہا ہے. انہوں نے کہا حکومت اور ریاستی فیصلہ سازوں کی ناقص پالیسیوں پر تنقید اور عوام کی جانب سے اپنی آرا کے اظہار کو انتشار یا ریاست مخالفت کی اینک سے دیکھنے کی روش پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے. پرامن احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، تو ہمیں اس سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہے؟ ہمارے راستے کیوں بند کیے جاتے ہیں؟ آرٹیکل 245 کیوں لگایا جاتا ہے؟ راستے بلاک اور پرامن اور نہتے کارکنان کو گرفتار کر کے شرط پسند بنا کر پیش کیا جاتا ہے. کروڑوں پاکستانی اپنے شعور اور معلومات کی روشنی میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک جدید اور خودکار نظام کے تحت قومی مباحث میں حصہ لیتے ہیں. تنقیدی آرا کو حملے اور دشمنی کا جامہ پہنا کر ریاست کا اپنے عوام پر اندھی ریاستی طاقت سے چڑھ دوڑنا تصادم کو ہوا دیتا ہے اور ملک میں لاقانونیت کے کلچر کو پختہ کرتا ہے. ہر پاکستانی شہری محب وطن ہے. جی ہاں، یہ سیاسی دہشت گرد نہیں کہنا آپ نے ہمیں. انہوں نے کہا ہر پاکستانی شہری محب وطن ہے اور اپنے ضمیر اور عقل کی روشنی میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کا اپنا آئینی حق استعمال کرتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، آپ نے سیاسی دہشت گرد نہیں کہنا ہمیں. مزید شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور اس کی زیر اطاعت قیادت کے خلاف انتقامی روش ترک کر کے آئین و قانون کو بالادست تسلیم کر لیا جائے تو حالات تیزی سے بہتری کی جانب گامزن ہوں گے. رہی بات 9 مئی کی، تو 9 مئی کا معاملے پر پریس کانفرنسز، تند و تیز بیانات یا دھوس اور دھمکیوں سے نہیں، حقیقی شواہد بشمول سی سی ٹی وی فوٹیجز کی بنیاد پر اعلیٰ سطحی آزادانہ عدالتی تحقیقات سے یہ حل ہوگا. جو کہتے ہیں یہ فوج کا کیس تھی، عوام کا کیس. انہوں نے کہا عوام یہ مطالبہ کر رہی ہے. جی انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کی ہم نے کہا کارکردگی پہ زور دیں، اس کی طرف توجہ دیں. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا فارم 45 والی واحد عوام کی نمائندہ حکومت ہے جو گورننس کے معیار میں بھی باقی صوبوں میں سب سے آگے ہے. انہوں نے کہا پختونخوا سے پہلے آئی ایم ایف کے اہداف کو سب سے پہلے آئی ایم ایف کے اہداف کو مکمل کر چکا ہے. اس میں کیش سرپلس، ریونیو میں 44% کا اضافہ ہے، جبکہ ترقیاتی اخراجات 60% سے زائد ہیں. صوبائی حکومت، انہوں نے کہا حالات کا ذرا توجہ دیں. یہ کہا تھا میں نے کہا تھا بہت ہی حد تک سیاسی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بریفنگ تھی. انہوں نے کہا صوبائی حکومت کرم کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے پوری طرح بیدار اور متحرک ہے. ادویات کی فراہمی، افراد کے انخلاء اور جرگے کے ذریعے کشیدگی میں کمی کے لیے نہایت مؤثر کوششوں میں مصروف ہے. کرم کی عوام ممکنہ سرحدی خطرات کے پیش نظر اسلحہ جمع کروانے سے گریزاں ہے، جبکہ ماضی میں علاقے کو آپریشن کے ذریعے کلیئر بھی کروایا گیا تھا. محض زبانی جمع خرچ یا بیان بازی سے معجزات کشید کرنے کی بجائے ریاست ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اپنی سوچ اور رویے میں سنجیدگی سے تبدیلی لائے. ریاستی مشینری کے غلط ترجیحات کا خمیازہ پاکستان اور اس کے 24 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں. کہا تھا نا کہ اس غلط فیصلوں کی وجہ سے خون سے کرنا پڑتا ہے، پاکستان کی عوام کو کرنا پڑتا ہے. کہ نہیں، ریاستی مشینری کی غلط ترجیحات، سیدھا سیدھا انہوں نے بولا کہ آپ کی غلط ترجیحات کی بنا پہ خمیازہ پاکستان اس کے 24 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں. اور مزید انہوں نے کیا کہا جی، اور یہ تمام چیزیں انہوں نے بغیر سامنے لا کے یعنی ترکی ترکی ایک ایک چیز کا جواب انہوں نے دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے. ادھر میں ذرا تھوڑا سا گھڑی خدا بخش لے کے چلوں، جہاں پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے سلسلے میں اکٹھی تھی، اور وہاں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو صاحب کا جو خطاب تھا وہ بہت ہی معنی خیز تھا، بہت ہی توجہ طلب تھا. اور ایک سٹیج پہ کہا کہ ہم سلیکٹڈ نہیں ہیں بھائی، ہم نہ ہی فارم 47 والے ہیں. تو فارم 47 کا تانا میرے خیال ہے حکومت کو دے رہے ہیں. سلیکٹڈ اگر نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں کون ہے. بہرحال یہاں تو انہوں نے بولا، اور حالانکہ اگر ہم ان کو 47 نہ بولے تو پھر ملتان کی جو سیٹیں ہیں، صرف ملتان کی، حالانکہ کراچی کی بھی ساری سیٹوں اور سندھ کی سیٹوں کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف بڑے دعوے کرتی ہے، اور نہیں تو جماعت اسلامی سے آپ پوچھ ہی لیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. لیکن ملتان میں جو سیٹیں جو جیتی ہیں، شہر بانو قریشی صاحب وہاں جیتی ہوئی تھی، شہر محمود قریشی صاحب کی، ان کو کس طریقے سے فارم 47 کے ذریعے اور مسترد ووٹوں کو کاؤنٹ کر کے جو کچھ بھی کیا وہاں کیا کیا. علی موسیٰ گیلانی صاحب کی جو ایم این اے کی سیٹ ہے وہ کیسے ملی ہے، یہ تمام چیزیں. ہاں، رچرڈ گرنیل کا نام لیے بغیر انہوں نے ضرور کہا کہ یہ یو ایس ایڈ بند کرنے والے، پاکستان کے مسائل پروگرام پر بات کرنے والے، یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ دراصل اسلامی کسی ملک کو ایٹمی طاقت نہیں دیکھنا چاہتے. بڑا انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا ہے.
اوکے چلے آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتے ہیں جی. اور انہوں نے کہا عمران خان بہانہ ہے، بلاول صاحب کہتے ہیں. دراصل پاکستان کا ایٹمی پروگرام نشانہ ہے، اور عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر مذمت کریں ان افراد کی کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بات کریں جنہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بات کرے، پاکستان میں پابندیوں کے حوالے سے بات کرے. بھائی وہ جیل میں بیٹھے کیا کیا کرتا رہے، آپ کی خواہشوں میں سب کچھ کر دے اور آپ کچھ نہ کریں، آپ کچھ نہ کریں. آپ کی خواہش پہ عمران خان جیل سے بیان دے، آپ کی خواہش پہ عمران خان صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دے، آپ کی خواہش پہ یہ سب کرتا رہے. کیوں بھائی، کیوں کرے وہ آپ کی خواہش پہ؟ مجھے بتا دیں. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی وہ ذیلی جماعت ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی چوکھٹ پر کوئی ہاتھ پاؤں ہو رہی ہے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ اپنے دیں بیانات، آپ بتائیں کیا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روک کے دکھائیں گے پیپلز پارٹی. بھائی کیسے روکو گے، مجھے بتا دو. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے روکنا ہے سر. جی ہاں، یہ وہ دور نہیں ہے بلاول صاحب جس قسم کی آپ بات کریں. ہاں کم از کم نون لیگ کھل کے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے نا. بالکل. آپ صدارت بھی انجوائے کر رہے ہیں، آپ گورنرشپ بھی انجوائے کر رہے ہیں، آپ اسپیکرشپ بھی انجوائے کر رہے ہیں، آپ سینٹ کی چیئرمین شپ بھی انجوائے کر رہے ہیں، آپ 2 وزارت اعلیٰ بھی لے چکے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم حکومت میں نہیں ہے. وہ کس ڈیل کی بنا پہ؟ جو ڈیل ہوئی تھی وہ کون سی ڈیل ہے؟ کم از کم نون لیگ والے کھل کے کہتے تو ہیں یس ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، یک جان دو کالے میں، اور یہ سب کہتے تو ہیں. آپ تو خیر وہ بھی نہیں مانتے. تو بہرحال آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ میں اپنی قوم کی دعاؤں سے دوسری بار صدر بناؤں، پریشان نہ ہوں، میں سب ٹھیک کر دوں گا، اور ہم سب مل کے ٹھیک کر دیں گے، مجھے تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں، سب کو دیکھ لوں گا. یہ انہوں نے بہرحال باتیں کی. مجھے تو ایسا لگا ڈائریکٹلی انہوں نے نون لیگ کو سنایا، لیکن میں اس سے نتیجے نہیں اخذ کر سکتا کہ جن کی کٹی ہو گئی شکتی ہو گئی. بھائی کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. یہ اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے. کچھ نہیں تو مساق جمہوریت کی ایک شک ہی کافی ہے ان کے لیے اکٹھے رہنے کے لیے. ہاں میاں جاوید لطیف صاحب نے ذرا، وہ کہتے ہیں جذبات ابھارنا، وہ انہوں نے ضرور ابھارے رات کو. وہ کہتے ہیں کہ سول نافرمانی یہ تو 9 مئی سے بڑا جرم ہے جی. یہ تو اور وہ کہتے ہیں دباؤ میں لایا جا رہا ہے عمران خان کو رہا کرنے کے حوالے سے. اگر چھوڑا گیا تو قوم کھڑی ہوگی. میرا خیال ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں تہاڈی مہربانی یار، تہاڈی مہربانی. مجھے تو یہی لگ رہا ہے شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی سنا رہے ہیں. جی ہاں، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جی امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان شیخ کو پاکستان طلب کر لیا گیا ہے، اور آنے والے 24 گھنٹے میں پاکستان پہنچ بھی جائیں گے. زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان سے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تقریب حلف برداری میں وہ موجود بھی ہوں گے، اس لیے ان کو 18 جنوری سے پہلے واپس بھی جانا ہے. نہ صرف واپس جانا ہے، ہاں ان سے کہا جائے گا بھائی پتہ تو چلے تم اس قابل ہو، تم اتنے اسٹرانگ ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری میں اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر کوئی دعوت نامہ بھجوا دو. لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہاں ادھر رانا ثناء اللہ صاحب رات کو منیف فاروق صاحب کے پروگرام میں تھے، اور منیف فاروق صاحب کے پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا نظر بند ہونے کی کسی قسم کی کوئی آفر حکومت کی طرف سے نہیں کی گئی. اگر وہ نظر بند ہونا چاہتے ہیں تو عدالت سے ریلیف مانگ لیں، حکومت کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا. انہوں نے کہا نہ ہی ہم نے کوئی اس کے بدلے سیاسی سپیس کی آفر کی ہے، اور انہوں نے کہا گورنمنٹ کے پاس اختیار ہی نہیں. تو ہمیں بھی فرحان صاحب پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اختیار نہیں. ہاں رات کو امریکہ نے پھر فوجی عدالتوں سے جو مزید 60 افراد ہیں ان کی سزاؤں کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب سب کی نظر وہ سپریم کورٹ کا اس مشروط فیصلے کے اوپر جو جنوری کے مہینے میں آنا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.